آج کے دن کو یوم عرفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جہاں سب جمع ہو رہے ہیں اسے میدان عرفات کیوں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ آج کا دن اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اتنی برکتیں رکھتا ہے اپنے دامن میں، اتنی نوازشات اور عنایات اور مغفرتوں کی اتنی صدائیں ہیں واہ واہ کہ دنیا کا کوئی پیمانہ ہی ایسا نہیں ہے جو ان مغفرتوں کی کوانٹٹی کا اندازہ لگا سکے۔ ہو ناپ ہی نہیں سکتا۔ ناپ ہی نہیں سکتا واہ واہ جتنا آج کا دن برکتوں والا ہے۔ اور احادیث کے اندر ہے کہ ابلیس جتنا رسوا آج کے دن ہوتا ہے کسی اور دن میں اتنا رسوا اللہ نہیں، اکبر اللہ اتنا اکبر۔ وہ چیخ و پکار کرتا ہے۔ ہاں اور کس بات سے کہ عرفات کے اس میدان میں جو رب کے بندوں کی رب کے حضور خود سپردگی دیکھتا ہے نا، اللہ اکبر۔ یہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دیکھتا ہے نا۔ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ حاضر ہو جانا رب کے حضور، بیٹھ جانا بس۔ اور روفی صاحب قبلہ نے پہلے لبیک عربی میں پڑھا اور پھر اسی کا اردو میں ترجمہ پڑھا، بالکل منظوم ترجمہ کیا کہ اب لبیک کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اب تو جان اور تیری رحمت جانے۔ واہ واہ واہ۔ تو جب یہ بندے نے کہہ دیا، اس نہج پہ آ گیا، اس لیول پہ آ گیا اور پھر سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا، یعنی اس کی آج کے دن کی اور عرفات کے میدان کی اور حج کی عبادت کی روح یہ ہے کہ جس چیز سے بندے کو فطرتاً محبت ہوتی ہے ان ساری چیزوں سے الگ کر دیا گیا ہے۔ کیا بات؟ وطن سے، گھر سے، بیوی بچوں سے، اپنے کاروبار سے، ایون کے لباس جو ہے جو ہم بڑا پسند کرتے ہیں، جس کو قرآن نے زینت کہا، اس لباس کو بھی اتروا دیا گیا۔ اور وہ دو ان سلی چادریں اس کو زیب تن کروا دی گئی ہیں جو سفر آخرت پہ جاتے ہوئے زیب تن کی جاتی ہیں۔ واہ واہ واہ۔ تو اب یہاں آ کر بندے نے چونکہ اب آپ نے کہا کہ اس کو عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ عرفات کیوں؟ چونکہ بندے نے اپنی بے مائگی، اپنی حیثیت اور اللہ کی عظمت اور اس کی حیبت، اس کی قدرت کو پہچان لیا ہے، اس لیے اس کو عرفہ کہتے ہیں۔ اللہ ایک وجہ یہ ہے کہ آج اسے پتا چل گیا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ ہے وہی ہے۔ واہ اس کے علاوہ بھی عرفات کے میدان کو عرفات، چونکہ عرفہ یعرف اس کا معنی ہوتا ہے پہچاننا، تو حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام ہمارے ماں باپ جو ہیں ان کی ملاقات بھی، کی ملاقات 300 سال کی جدائی کے بعد ہوئی تھی۔ وہ یہی انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا ملاقات کے بعد۔ ظاہر ہے 300 سال بندہ بچھڑا، یہاں 3 سال بچھڑ جائے نہیں پہچانا جاتا۔ 300 سال کے بچھڑے ہوئے جب ملاقات ہوئی تو ایک دوسرے کو پہچانا، تو اس لیے اس کو عرفات کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے حضرت جبرائیل امی وہ آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے مناسک سکھائے، اس لیے اس کو عرفات کہا جاتا ہے۔ اور عرفہ کا ایک معنی ہوتا ہے عطیہ اور گفٹ اور تحفہ۔ اچھا ہاں جی، ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے چونکہ اس میدان میں اور اس دن میں اللہ کی طرف سے ملائکہ کو گواہ بنا کر امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو مغفرت کا، معافی کا تحفہ دیا جاتا ہے، اعلان عام کیا جاتا ہے، اس لیے بھی اس کو عرفہ کہتے ہیں۔